اب اپنی اپنی تاریخیں پڑھ کر کے ذرا دیکھو، آپ کی جماعت آپ کا امام، آپ کی جماعت آپ کا امام، آپ کی جماعت آپ کا امام، ذرا دیکھو کہ آپ کی تاریخ کہاں تک آپ کو لے کر کے جاتی ہے، کون سی ہجری تک، کون سی صدی تک، کون سی صدی تک لے کر کے جاتی ہے۔ ہمارے امام تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہاں سے اسلام کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے اسلام کی شروعات ہوتی ہے، یہیں سے ہماری تاریخ کا بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ لوگ تانے دیتے ہیں یہ تو 100 سال کی پیداوار ہے، 200 سال کی پیداوار ہے، 150 سال پہلے ہندوستان میں ان کی کوئی قبر نہیں ملے گی، 150 سال پہلے ان کی کوئی زمین، ان کی کوئی مسجد نہیں ملے گی۔ اس طرح کے تانے ہمارے بھائی دیتے ہیں۔ میں بڑے ہی احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، بات جذبات کی بھی ہے لیکن جذبات میں بات نہیں کرتا۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ خود تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں۔ میں اگر عرض کروں گا تو شکایت تو ہوگی، لیکن یہ موقع بھی تھوڑی سی گزارش کرنے کا ہے۔ میں اگر آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہمارے ملک کے اندر جو پائی جانے والی جماعتیں ہیں، فرقے ہیں، میرے بھائیوں، اگر ان کی تاریخ اگر آپ جاننا چاہیں تو صحیح بات تو یہ ہے کہ ہندوستان میں کب کس کی قبر تھی، کب کس کی قبر نہیں تھی، کب کس کی مسجد تھی، کب کس کی مسجد نہیں تھی، اسے جاننے کے لیے تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لو۔ اگر آپ جماعت دیوبند کی بات کریں تو ان کی جو بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، یہ 1866-67 کے بیچ کی پیداوار ہے۔ ان کا فاؤنڈیشن کب ہوا ہے؟ 1866، یہ عیسوی جو آپ کی چل رہی ہے، اور 1280 وغیرہ کے آس پاس یا 90 کے آس پاس ان کی تاریخ ہے جب ان کا فاؤنڈیشن ہوا ہے، اور اسی کے آس پاس 11-12 سال کے فاصلے سے اس جماعت کا بھی وجود عمل میں آیا ہے، جنہیں بریلوی یا رضا خانی جماعت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رہی بات اس طرح سے ہمارے ملک میں، وطن میں، ہمارے بیچ میں پائی جانے والی ایک اور جماعت یا ایک اور فرقہ جس کا نام کچھ زیادہ ہی لیا جاتا ہے، جماعت اسلامی والے جو ہمارے بھائی ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے؟ ان کی تاریخ یہ تو 1947-48 میں آزادی کے فوراً بعد وجود میں آئے ہیں، ان کی عمر تو بھی 100 سال بھی نہیں ہوئی۔ تو اگر آپ تاریخ ہی جاننا چاہیں گے، کون پرانا ہے، کون نیا ہے، کون کا وجود میں آیا، کون کا وجود میں آیا، 100 سال، 150 سال، 200 سال، تو میرے بھائیوں یہ موضوع میں سمجھتا ہوں شاید آپ کے حق میں اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ یہ بات کریں گے تو آپ کی عمر کا پتہ چل جائے گا۔ یہ تو 100 سال، 150 سال، 200 سال کے بیچ کی آپ کی عمر ہے، لیکن ہمیں جب قیامت کے دن بلایا جائے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلایا جائے گا۔ محمد الرسول اللہ جن کے سینے پر قرآن کریم اتارا گیا، جن کے پاس جبریل امین وحی لے کر کے آیا کرتے تھے۔ اس لیے ہماری عمر کتنی ہے؟ جتنی اسلام کی عمر ہے اتنی عمر اہل حدیثیت کی عمر ہے، جتنی عمر اسلام کی ہے، جتنی عمر قرآن کریم کی ہے، جتنی عمر غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی پہلی وحی کی ہے، اتنی عمر جماعت اہل حدیث کی ہے۔ یاد رکھنا، اس لیے یہ موضوع کوئی زیادہ مناسب نہیں ہے اس طرح کی باتیں کر کے آپ تو خود اپنی حیثیت کو، اپنی حقیقت کو بے نقاب کر دیں گے۔ اس لیے میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ باتیں نہ کہو، اور یہ اچھی طرح سے جان لو کہ اصل اسلام کا سرچشمہ اللہ کی کتاب قرآن کریم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضرات صحابہ کرام کی زندگی، ان کی فقہ و فہم، ان کی صبح و شام، یہ اصل میں دین اسلام کی اصل شکل ہے۔ اسی کا نام اہل حدیثیت، اسی کا نام سلفیت، اسی کا نام طائفہ منصورہ، اسی کا نام فرقہ ناجیہ، اسی کا نام جماعت، اسی کا نام ما انا علیہ اليوم واصحابی۔ یہ صفاتی نام آپ نے سنا ہے، خطاب آپ نے تفصیل سے ساری باتوں کو سنا ہے۔ میں اشارہ یہ کرنا چاہتا تھا کہ عمر کا یہ حقیقت یہ ہے۔ میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، جب یہ بات آپ نے جان لی کہ ہماری عمر، ہماری تاریخ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تاج سے ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے۔ اہل حدیث کب سے ہیں؟ جب سے حدیث ہے۔ اہل حدیث کب سے ہیں؟ جب سے نبی ہے، جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، غار حرا میں آنے والی پہلی وحی، تب سے ہمارا وجود ہے۔ اس لیے یاد رکھنا اس وقت جو دین تھا، جو عقیدہ تھا، جو عبادت تھی، جو حلال و حرام تھا، جو منہج تھا، جو فکر تھی، جو اصول تھا، جو ضابطہ تھا، وہی ہمارا اصول ہے، وہی ہمارا عقیدہ ہے، وہی ہمارا منہج ہے، وہی ہماری راہ ہے، وہی ہمارا اصول ہے، وہی ہمارا ضابطہ ہے، اور ہم خود بھی اس پر قائم ہے اللہ کی فضل و کرم سے، اور سارے مسلمانوں کو، ساری انسانیت کو اس بات کی تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ آؤ پلٹو اپنے اس اسلاف کی طرف، آؤ چلو ذرا پیچھے اور پیچھے۔ آخر 200 سال 300 سال پہلے کیوں رک جاتے ہو؟ 400 سال پہلے کیوں رک جاتے ہو؟ 600-800 سال پہلے کیوں رک جاتے ہو؟ اور اگر تقلید کی تاریخ آپ کے سامنے لائی جائے تو 300 سال پورے گزر گئے۔ 301-2 سال یعنی 34 صدی ہجری کا آغاز ہوا، تب جا کر کے ائمہ اربعہ کی تقلید کی فضا امت کے اندر قائم کی گئی، اور یہ کہا جانے لگا کہ اب اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب چاروں مسلک میں سے کسی نہ کسی مسلک کی تقلید کرنا ضروری ہے۔ تو آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ تقلید کے اس شوشے کی عمر کتنی ہے، اس کی تاریخ کتنی ہے۔ رہی بات ائمہ اربعہ کی، تو آپ جان سکتے ہیں کہ پہلے امام کی پیدائش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 70 سال کے بعد ہوئی ہے۔ اس لیے یہ سب نئے ہیں، نئے ہم نہیں ہیں، نئے آپ ہیں، یہ فرقے ہیں، یہ ٹولیاں ہیں، یہ جماعتیں ہیں، یہ تمام چیزیں بعد کی آئی ہوئی ہیں۔ یہ بھی بعد کے ہیں، جب یہ بعد کے ہیں تو ان کا عقیدہ بعد کا، ان کا منہج بعد کا، ان کا راستہ بعد کا، ان کا مسلک بعد کا۔
हम शुरू से हैं। जो अल्लाह का कलाम, नबी की सुन्नत, सहाबे किराम का मनहज और मौकिफ है, वही हमारा भी है और इसी की हम सब दावत देते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इस मौके पर मैं आपके सामने जो दूसरी बात की तारीख के बारे में बात हो गई, दूसरी बात जो आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं वो ये अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है, फितने बड़ी आसानी के साथ, जंगल की आग से भी कई गुना तेजी के साथ फितने फैल जाते हैं। हमारे सादा लोग भाई, हमारे भोले भाले आवाम बहक जाते हैं, इसके उसके बरगलाने में आ जाते हैं। मेरे भाइयों, मैं बताना चाहता हूं कि जब हमारा मनहज वही है जो कुरान का, सुन्नत का, सहाबा का है, तो जो अकीदा उस वक्त था हम उसको मानते हैं, जो मसलक उस वक्त था हम उसको मानते हैं, जो मनहज उस वक्त था हम उसको मानते हैं, जो इबादत उस वक्त थी हमारी इबादत है, जो हलाल व हराम था वो हमारा हलाल व हराम है, जो कुछ उस वक्त था वो हमारा दीन है। लेकिन जो उस वक्त नहीं था वो बाद में आया, और जब बाद में आया तो उसकी हैसियत दीन की, शरीयत की नहीं हो सकती। याद रखना, ये तालीम हजरत इमाम अबू हनीफा ने, मालिक ने, इमाम शाफी ने, अहमद बिन हंबल ने, चारों इमाम किराम ने, सब ने एक जबान होकर के कहा है, जो वो पुराना वाला तरीका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दिया था, हदीस का, सुन्नत का, हदीस का, हदीस सही ढूंढो, हनफियो हदीस सही ढूंढो, मालिकियो हदीस सही ढूंढो, शाफियो हदीस सही ढूंढो, हंबलियो सही हदीस ढूंढ लो। अगर सही हदीस मिल जाए, वही मेरा मसलक अबू हनीफा का, वही मालिक का, वही शाफी का, वही अहमद बिन हंबल का। इसलिए याद रखना, ये सारे हवाले, ये सारे रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह किताबों के अंदर सबत हैं। दुनिया की कोई ताकत इस गलत साबित नहीं कर सकती। इसलिए कोई धोखा न दे, हम हक पर हैं, हम हक पर हैं। आप बाद में आए, आप 100 साल, 150 साल, 200 साल, ये कोई ताना न दे। तो ना हम पुराने हैं, ना हम नए हैं, ना हमारा अकीदा नया है। हम बिल्कुल शुरू इस्लाम से हैं, हमारा अकीदा भी बिल्कुल शुरू से